آج ہم بات کریں گے اس وقت کی ایک مشہور موبائل ایپ ٹک ٹاک کی، جو بے حد تیزی سے پھیلی اور بہت کنٹروورشل بن چکی ہے۔ جو لوگ اس ایپلیکیشن کو نہیں جانتے انہیں بتاتے چلیں، یہ ایک ویڈیو شیئرنگ ایپ ہے جس میں 15 سے 60 سیکنڈ کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ اس وقت یہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایک نہایت مفید ذریعہ بن چکا ہے، جہاں پر آپ بہت کم رقم سے اپنی اشیاء کی مشہوری کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ دیگر بڑی ایپس فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام، یہ سب امریکہ کی ایپس ہیں، مگر ان کے برعکس ٹک ٹاک چائنیز ایپ ہے۔ 2016 میں ٹک ٹاک کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے یہ ایپ بہت سے مختلف نام جیسے میوزیکلی سے جانی جاتی تھی۔ اس ایپ نے امریکہ کی ایپ کو بہت ٹکر دی اور امریکہ اس کو بند کرنا چاہتا تھا، مگر لگتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 800 ملین سے زائد لوگ اس وقت اس ایپ کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ نمبر تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور یہ اعداد ٹویٹر، اسنیپ چیٹ کے یوزر سے بھی بہت زیادہ ہے۔ نومبر 2019 میں سینسر ٹاور نے بتایا کہ یہ ایپ گوگل پلے سٹور اور ایپل پلے سٹور میں 1.5 بلین ڈاؤن لوڈ کی عدد کو پار کر چکی ہے، اور یہ عدد اس نے نہایت کم عرصے میں پورا کیا۔ اس کا مقابلہ اگر ہم فیس بک سے کریں تو بے شک فیس بک کی اعداد ہر طرح سے اس سے زیادہ ہیں، مگر آپ یہ جان لیں کہ فیس بک 2004 میں منظر عام میں آئی۔ اس کو بہت لمبا عرصہ لگا، مگر ٹک ٹاک نے وہ کامیابی بہت کم وقت میں حاصل کی۔ ٹک ٹاک کے پیچھے جو کمپنی ہے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جس کا نام بائٹ ڈانس ہے۔ بائٹ ڈانس کا آغاز 2012 میں چائنا میں ہوا، اور یہ اس وقت دنیا کی پیش قیمت سٹارٹ اپ میں سے ایک ہے، جس کی ویلیو اس وقت $75 ملین ہے۔ یہ چینی ایپ سب سے زیادہ ایشیا کے ممالک میں مشہور ہے، جیسا کہ چائنا، انڈیا اور پاکستان، اور ایشیا میں اس کی بڑھتی ہوئی یوزرز کی تعداد حیران کن ہے۔ مگر امریکہ میں اس ایپ کو یوز کرنے والے 30 ملین صارفین ہیں، اور ان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹک ٹاک بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے۔ آج بہت سے لوگوں کے موبائل میں یہ ایپ پایا جاتا ہے، مگر اس کو استعمال کرنے والوں کی اکثریت جوان اور بچوں کی ہے، کیونکہ یہ آسانی سے استعمال ہونے والا ایپ ہے اور اس کے ذریعے سے مشہور ہونا بھی آسان ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے یہ آج کل کے نوجوانوں میں نہایت مشہور ہوتا جا رہا ہے، مگر زیادہ تر اس کا استعمال غلط معنوں میں ہی کیا جا رہا ہے۔ اس ایپ کو استعمال کر کے ٹک ٹاک بنانے والوں کو ٹک ٹاکر کہا جاتا ہے، اور رپورٹ کے مطابق ایک ٹک ٹاکر تقریباً 50 منٹ روز اس ایپ کو یوز کرنے میں گزارتا ہے، اور اس ایپ کے فاؤنڈر نے ہر ممکن کوشش کر کے اس ایپ کو ٹک ٹاکرز کے لیے ایک ایڈکشن بنا دیا ہے۔ دوسرے ایپ کے مقابلے میں اس ایپ میں ایکٹیو یوزر کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس ایپ کو استعمال کرنے والوں میں 34% صارفین روز کی ایک ویڈیو لازمی ڈالتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ ایپ آگے بڑھ رہا ہے، اس کے یوزرز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ٹک ٹاکرز کے مواد میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ جہاں مانا جاتا ہے کہ کچھ فحش مواد موجود ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سا معیاری مواد بھی ہے۔ یہ ایپ آج بہت سے ممالک میں بین ہو چکا ہے۔ اس کی وجوہات کچھ اس کی پالیسیز ہیں اور کچھ اس کا استعمال ہے۔ صارفین اس کا استعمال غلط معنی میں کرتے ہیں، مطلب فحش کنٹینٹ ڈال کر اور غلط پیغام دے کر، مگر یہ ایپ اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کرتا اور ایسے مواد کو زیادہ سے زیادہ پھیلاتا ہے۔ یہ ایپ اس وقت پاکستان میں بین ہے، مگر کچھ لوگ اس کو VPN کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے اس پر پابندی لگا کر اس کو مکمل بند کر دیا جائے، تاکہ ہماری نوجوان نسل مزید خراب ہونے سے بچ سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔